ISI پاکستان آرمی کی سب سے پراعتماد اور مؤثر ایجنسی ہے جسے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا قیام 1948 میں لایا گیا۔ اس وقت کے پاک آرمی کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف نے ISI کی بنیاد رکھی اور ISI کے پہلے چیف بنے۔ 1948 میں جب کارتھون نے ISI قائم کی تو اس وقت کے بریگیڈیئر شاہد حامد کو ISI کو مکمل فعال کرنے کی ذمہ داری دی گئی، جسے بریگیڈیئر شاہد حامد نے بھرپور طریقے سے پورا کیا۔ نیول کمانڈر سید محمد احسن، جنہوں نے پاکستان نیول کے ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے طور پر خدمات انجام دی اور ISI کے طریقہ کار کو وضع کرنے میں مدد کی، ISI میں بھرتی اور توسیع کا انتظام کیا۔ 1958 کی بغاوت کے بعد تمام قومی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو براہ راست صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے زیر کنٹرول میں رکھا گیا۔ قومی سلامتی کو برقرار رکھنا ان ایجنسیوں کا کام تھا۔ اس وقت حکومت پر کسی بھی قسم کی تنقید کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ ان ایجنسیوں کے بروقت اقدام کی وجہ سے ایوب خان کی حکومت کو استحکام ملا۔ 5 جولائی 1977 کو آپریشن فیئر پلے کے ذریعے ISI نے پاکستان کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ میں ISI کی خفیہ کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ افغانستان میں روزمرہ کی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے بریگیڈیئر محمد یوسف کی کمان میں ISI ڈائریکٹوریٹ کے نام سے ایک خصوصی افغانستان سیکشن بنایا گیا تھا۔ ISI کے خفیہ ایکشن ڈویژن کے افسران نے تربیت حاصل کی اور CIA کے بہت سے خفیہ ایکشن ماہرین ISI کے ساتھ منسلک تھے تاکہ افغان مجاہدین کو استعمال کر کے سوویت فوجیوں کے خلاف اس کی کارروائیوں میں رہنمائی کریں۔ ہندوستان اور امریکہ کا خیال ہے کہ ISI عسکریت پسند گروپوں کو مدد فراہم کرتی ہے، حالانکہ بہت سے ممالک اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ ISI پر اکثر ہندوستان بھر میں بڑے دہشت گردانہ حملوں میں کردار ادا کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے، جس میں کشمیر میں عسکریت پسندی، جولائی 2006 کے ممبئی ٹرین بم دھماکے، 2001 میں ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملہ، 2006 کے وارانسی بم دھماکے، اگست 2007 کے حیدرآباد بم دھماکے اور 2008 کے ممبئی حملے شامل ہیں۔ ISI پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ طالبان فورسز کی حمایت کرتی ہے اور مجاہدین کو بھرتی اور تربیت دے رہی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 7 جولائی 2008 کو کابل میں ہندوستانی سفارت خانے پر حملے کے پیچھے پاکستان کی ISI کا ہاتھ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت، امریکہ، افغانستان ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ ISI کا ڈائریکٹر جنرل پاکستان آرمی کا حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل رینک کا آفیسر ہوتا ہے۔ 3 ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جو کہ میجر جنرل رینک کا آفیسر ہوتا ہے۔ ہر ڈپٹی ڈائریکٹر 3 ونگز کی سربراہی کرتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق ISI کل عملے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اگرچہ کل تعداد کو کبھی بھی عام نہیں کیا گیا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً 10,000 افسران اور عملہ جن میں مخبر یا اثاثے شامل نہیں ہیں۔ ونگز کو مزید مختلف ڈائریکٹوریٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کا سربراہ عام طور پر ایک میجر جنرل، ایئر مارشل یا ریئر ایڈمرل رینک کا آفیسر ہوتا ہے۔ ISI کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں کوورٹ ایکشن ڈویژن، جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو، جوائنٹ کاؤنٹر بیورو، جوائنٹ انٹیلیجنس نارتھ، جوائنٹ سنگل انٹیلیجنس بیورو، جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل SSD ڈائریکٹوریٹ، پولیٹیکل انٹرنل ڈویژن۔ ISI کے ڈائریکٹر جنرل کا شمار پاکستان کے طاقتور ترین عہدوں میں ہوتا ہے۔ ISI کے اندرونی معاملات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے۔ 2021 میں جب ISI کے سربراہ کی تقرری کا معاملہ چل رہا تھا تو اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1.51% گر گیا تھا۔ ISI کے DG کے لیے آرمی
चीफ 3 से 4 नाम वजीर आजम पाकिस्तान को अरसाल करते हैं और वजीर आजम इस फहरिस्त से DGISI का इंतखाब करते हैं। 2021 में ISI सरबराह के इंतखाब के हवाले से आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान जुबानी बातचीत के अलावा कोई रस्मी प्रोटोकॉल नहीं था। वाल्टर कार्थोन ISI के पहले सरबराह थे। कहा जाता है कि इनके जानशीन शाहिद हामिद ने अयूब खान के इक़्तिदार में आने की हिमायत की थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक की मदद भी की। फौज ने अपनी तारीख के निस्फ से ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी की है। 1990 की दिहाई में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने रिटायर्ड फौजी अफसर शमसुर रहमान कल्लू को डायरेक्टर जनरल ISI मुकर्रर किया, लेकिन फौजी रहनुमाओं ने शमसुर रहमान कल्लू के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने साबिक आमिर के दौर में मार्शल के फ़राइज़ अंजाम देने से इनकार कर दिया था। अक्टूबर 1958 को ज़ियाउद्दीन भट्ट को डायरेक्टर जनरल ISI मुंतखब किया गया। अगरचे भट्ट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पसंदीदा इंतखाब नहीं था, लेकिन बाद में वो इनके करीब हो गए और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ISI की अहम फाइलें संभाल ली। एक साल बाद एक फौजी बगावत के दौरान मुशर्रफ ने साबिक ISI चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। ये वो ही ज़ियाउद्दीन भट्ट थे जिन्हें नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ की जबरी सबकदोशी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। 6 अक्टूबर 2021 को ISPR की जानिब से ऐलान किया गया कि DGISI फैज़ हमीद की जगह नदीम अंजुम को नया DGISI लगाया जाता है, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने फिलफौर नए DGISI का नोटिफिकेशन जारी न किया, जिसकी वजह से इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए DGISI की वजह से कुछ अबहाम पैदा हो गया। बिला आखिर हुकूमत को नए DGISI नदीम अंजुम का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। 3 साल DGISI रहने के बाद 29 सितंबर 2024 को अपनी रिटायरमेंट पर इसी ओहदे से सबकदोश हुए और फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को 30 सितंबर 2024 को नया DGISI तैनात किया गया। ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। आम शहरी और मुसल्लह अफवाज के अरकान ISI में शामिल हो सकते हैं। ISI में तमाम अरकान को वजारत दिफा का मुलाजिम समझा जाता है। FPSC ISI में उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करता है और फहरिस्त ISI को भेजता है, जो ISI और FPSC दोनों मुश्तरका तौर पर एहलकारों का चुनाव करते हैं और फिर उन्हें 6 माह की तरबियत के लिए डिफेंस सर्विसेज इंटेलिजेंस अकेडमी DSIA में भेजा जाता है। उम्मीदवारों को ओपन सर्विस की मालूमात के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल किया जाता है, जहां वो 5 साल तक खिदमात अंजाम देते हैं। 5 साल की बुनियादी सर्विस के बाद अफसरान को हसास मुलाजमतें सौंपी जाती हैं और उन्हें बुनियादी टीम का हिस्सा समझा जाता है। आज की वीडियो में ISI की तारीख़ी हैसियत आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।